السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے احباب، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ سلاما علیکا یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، بات چل رہی تھی رزق حلال کے تعلق سے، آئیے آج بھی اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب قدیر مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو حلال کھاتا ہے اور حلال کماتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی 7 پشتوں تک اس کا یہ اثر قائم رکھتا ہے، 7 پشتوں تک اس کی برکت رہتی ہے۔ وہ لوگ کھاتے رہتے ہیں، پھولتے پھلتے ہیں، اور اسی بیچ اگر کوئی حرام کھانے والا اور حرام طلب کرنے والا ہو گیا تو اس کے بھی برے اثرات ہوتے ہیں۔ اس کی اولاد پر اس کے برے اثرات پڑتے ہیں کہ ان کے چہروں سے نور چھین لیا جاتا ہے، ان کے چہروں سے رونقیں ختم کر دی جاتی ہیں، ان کے گھروں میں فقر و فاقہ اور محتاجی آ جاتی ہے۔ آج تقریباً ہر گھر کی یہ شکایت ہے، بے برکتی بے برکتی، مال آتا ہے خرچ ہو جاتا ہے، مال آتا ہے بچتا کچھ نہیں، اسی کو بے برکتی کہا جاتا ہے نا۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو محنت کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے، مجھے اور آپ کو محنت کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ جب میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم محنت کر سکتے ہیں، جب گھر کا کام کاج کر سکتے ہیں، تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں جو کسی کام میں جو جائز کام ہو اس میں شرم محسوس کریں، جو جائز کام ہو اس میں عار محسوس کریں، جو جائز کام ہو ہمیں اس میں عیب محسوس ہو۔ ہم اور آپ کون ہوتے ہیں؟ ہماری کیا اوقات ہے؟ کوئی اوقات نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اکثر صحابہ مزدوری کیا کرتے تھے۔ خود مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، شمعون نام کا ایک یہودی تھا، اس کے باغیچے میں محنت کرتے تھے، پورا دن محنت کرتے تو وہ صرف 2 درہم تنخواہ آپ کو دیا کرتا، اور کبھی ایسا ہوتا کہ صرف 2 کھجوریں ملا کرتی تھی۔ حضرات، اس قدر محنت یہ صحابہ کرتے تھے، اس قدر محنت دوپہر کے وقت وہاں پہ چلاتی ہوئی دھوپ میں صحابہ جب اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے کھاتے تھے تو حضرات اس کمائی میں کیسی برکت ہوگی۔ تو آج جو ہم میں سے بیٹھے رہتے ہیں، ادھر ادھر گپے شپے لگاتے رہتے ہیں، ادھر ادھر بیٹھ کر وقت ضائع کرتے رہتے ہیں، آوارہ خواہ مخواہ اپنا وقت برباد کرتے ہیں، ایک بات یاد رکھنا، اگر بچے جوان ہوتے ہی اگر بچوں کو بچپن سے یہ ٹریننگ نہیں دی گئی، اگر بچوں کو کام نہیں سکھایا گیا، اگر بچوں کا وقت برباد کر دیا گیا اور کام پر نہیں لگے، حضرات جوانی ڈھل گئی، 30-35 سال کو یہ آ گئے، تو اب سمجھ لینا کہ وہ پوری لائف بھکاری بن کر ہی گزاریں گے۔ پوری لائف اب یہ بھیک مانگتے رہیں گے، اس سے کام نہیں ہو سکے گا۔ اور حدیث پاک میں نے یہ پڑھا ہے، اللہ کے حبیب پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سرکار نے فرمایا کہ جو شخص بلا ضرورت لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، بلا ضرورت لوگوں سے مانگتا ہے، تو رب تبارک و تعالی اسے ہمیشہ ذلیل رکھتا ہے۔ یاد رکھیے گا پیارے احباب اس حدیث کو، یہ مانگنے کی عادت پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ زبان کے چٹخارے ایسے ہوتے ہیں کہ مانگ مانگ کر اگر ایک بار مانگ لیا تو پھر اسے عادت پڑ گئی، پھر اس کے بعد وہ اس کو چسکا لگ جاتا ہے، پھر دوسرے سے مانگے گا، تیسرے سے مانگے گا، چوتھے سے مانگے گا، اس طریقے سے قرض دار ہوتا چلا جاتا ہے۔
قرض داروں کی لائن بڑھتی چلی جاتی ہے. اس طریقے سے قرض داروں کی لائن بڑھتی چلی جاتی ہے. ایک بات یاد رکھنا، کسی صاحب نے ہم سے کہا تھا جب اللہ تبارک و تعالی جانوروں کو کھلاتا ہے تو ہمیں کیوں نہیں کھلائے گا؟ یقیناً کھلاتا ہے. وہ جانوروں کو بھی کھلاتا ہے، وہ پرندوں کو بھی کھلاتا ہے، وہ درندوں کو بھی کھلاتا ہے، وہ معذوروں کو بھی کھلاتا ہے، وہ سب کو کھلاتا ہے. تمہیں بھی کھلائے گا. لیکن ایک بات یاد رکھیں، اس کے کھلانے کے انداز الگ ہیں، اس کے کھلانے کے طریقے الگ ہیں. حضرات جیسے آج کل اس کے کھلانے کے طریقے الگ ہیں. تم کیا چاہتے ہو وہ کھلائے گا. وہ جیسے چور بھی کھا رہے ہیں آج کل، وہ جیسے چور بھی کھا رہے ہیں، ڈاکو بھی کھاتے ہیں، زانی بھی کھاتے ہیں، بدماش بھی کھاتے ہیں. لیکن وہ کون سے راستے سے کھا رہے ہیں؟ کون سے راستہ انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے؟ پیارے حضرات غلط راستے سے کھا رہے ہیں. انہوں نے راستہ تو چنا ہے لیکن غلط راستہ چنا ہے، غلط راستے سے کھا رہے ہیں. ایسا کھانا کیا کھانا ہے؟ انہوں نے دروازہ غلط چنا ہوا ہے. اور تم اگر رزق چاہتے ہو، اگر تم کو رزق چاہیے تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے انہی میں سے پاکیزہ چیزیں کھایا کرو، انہی میں سے پاکیزہ چیزیں کھایا کرو. جو تمہارے لیے پاک چیزیں ہیں، جو تمہارے حق میں بہتر چیزیں ہیں، جو تمہارے حق میں پیاری چیزیں ہیں وہ کھایا کرو. پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے وقت کو برباد نہ کیا کرو، اپنی لائف کو برباد مت کریے گا. اپنے ہاتھوں سے محنت کرنا سیکھو. ان بچوں کو جو آج خواہ مخواہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں، اور ان کی عمریں ڈھلتی جا رہی ہیں، عمریں بیتتی جا رہی ہیں. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ ترس جاتے ہیں بچوں کے ہاتھ سے کمائی کھانے کے لیے، بچوں کی ہاتھ کی کمائی کا ایک لقمہ کھانے کے لیے والدین ترس جاتے ہیں. وہ بچے اس قدر حساس نہیں ہیں. آج کے وہ بچے سوچیں کہ جس ماں نے، جس باپ نے تمہارے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں، جس والدین نے تمہارے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں، کیا آج تمہارا حق نہیں بنتا ہے کہ اپنے والدین کو کچھ اچھے طریقے سے انہیں بٹھال کر کے کھلاؤ؟ جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں آج تک ہمیں وہ کھلاتے آ رہے ہیں. اے کاش میں بھی اپنی محنت سے اپنے بوڑھے والدین کو، اپنے ماں باپ کو انہیں بٹھا کر کے کھلاؤں، انہیں قبر میں جانے سے پہلے اچھی طریقے سے کھلاؤں، ان کی سیوا کروں، اپنے ہاتھوں سے انہیں کچھ کھلا کر انہیں آرام دوں. میں ان اولاد کو بڑا کم نصیب سمجھتا ہوں، بڑا کم بخت سمجھتا ہوں جو اپنے ماں باپ کا تو کھائے لیکن انہیں نہ کھلائے، ان کی خدمت نہ کر سکے. کتنی مائیں آتی ہیں، کتنے باپ آتے ہیں اپنی اولاد کی شکایتیں لے کر، کتنے والدین اپنی اولاد کی شکایتیں کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا محنت کرے، ہمارا بیٹا کمائے، ہمارا بیٹا اچھی طریقے سے کمائے، ہمارے سامنے محنت کرے، کمائے. ان اولادوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تمہیں کام کرتے ہوئے دیکھ کر انہیں تمہارے والدین کو کتنی خوشی ہوتی ہے. ایک طرف تو وہ رو بھی پڑتے ہیں جب تم تھکے ہارے شام کو آتے ہو، ماں اپنے آنچل سے تمہارے پسینے پوچھتی ہے، اسے یہ گوارا نہیں ہوتا. حضرات اسے یہ گوارا نہیں ہوتا. دیکھتے نہیں ہیں کہ اس کی زبان سے کیسے جملے نکلتے ہیں کہ اللہ میرا بچہ کتنی محنت کرتا ہے، میرا لال کتنی محنت کرتا ہے. چاہے تم کہیں سے محنت نہ بھی کر کے آؤ، شام کے وقت آئے تو ماں گھبرا کر کے تمہارے پسینے پوچھے گی اور گرم گرم چیزیں لا کر کے تمہارے سامنے پیش کر دے گی. بلکہ صبح اٹھ کر کے یہی عورتیں ہیں، یہی ماں ہے حضرات، یہی ماں ہے جو صبح تمہارے جانے سے پہلے تمہارے ڈبے تیار کرتی ہے، تمہارے ناشتے تیار کرتی ہے، تمہارے لیے آسائش تمہاری کتنی آسائش کرتی ہے. حضرات تمہارے لیے ناشتے تیار کیے جاتے ہیں، بریک فاسٹ تیار کیا جاتا ہے، حضرات لنچ تیار کیا جاتا ہے، ڈنر تیار کیا جاتا ہے. یہی ماں تو ہے جو تمہاری خدمت کرتی ہے.
تمہارے کھانے کے انتظامات کرتی ہے، صرف انہیں یہی فکر ہے کہ میرا بچہ کما رہا ہے۔ انہیں پیارے تم خوشی نہیں دو گے۔ اگر تم انہیں خوشی نہیں دو گے تو ان کے دل پر کیا بیتے گی، ان کے دل پر کیا گزرے گی؟ جس ماں نے تمہارے لیے اپنی ساری لائف قربان کر دی، جس باپ نے اپنی ساری کمائی تمہارے اوپر صرف کر دی، اپنی جوانی تمہارے اوپر لٹا دی، آج تم ان کو آنکھیں دکھاتے ہو، آج تم کام نہیں کرتے ہو، ان کے دل کو تکلیف پہنچاتے ہو، تم ان کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہو، تو پیارے اسلامی بھائیو یاد رکھیے گا، کل تمہارے بچے بھی تمہارے ساتھ یہی کریں گے تو تمہیں کیسا فیل ہوگا؟ آج تم اپنے والدین کو تکلیف پہنچاتے ہو، کل تمہارے بچے تمہارے ساتھ یہی کریں گے تو کیسا فیل ہوگا؟ اور حضرات، میں نے حدیث پاک میں پڑھا ہے کہ اگر آپ اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کرو گے، کل تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، کل تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ اے نوجوانوں، یہ آرام کرنا چھوڑو، ادھر ادھر بیٹھنا چھوڑو، ادھر ادھر جانا بند کرو، اپنے والدین کا خیال کیا کرو، محنت مزدوری کرو، جس لائق بھی ہو کماؤ، اپنے والدین کو خوش رکھو، نماز پنجگانہ کی پابندی کرو، یہی تمہارے کام آنے والی چیزیں ہیں۔ تمہیں ابھی اس بات کا احساس نہیں ہے پیارے، تمہیں جب احساس ہوگا جب تمہارے بچے تمہارے سامنے آوارہ بنیں گے، جب تمہارے بچے تمہارے سامنے ادھر ادھر پھریں گے، آوارہ گردی کرتے پھریں گے، تب تم ترس جاؤ گے کہ کاش ایک لقمہ بھی میرے بچے مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلاتے۔ لیکن اس وقت احساس ہونے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ آج آپ اپنے والدین کی خدمت کیجئے گا تاکہ آپ کے بچے بھی آپ کی خدمت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، رزق حلال کمانے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، حرام کاموں سے بچنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، نماز پنجگانہ ان کے وقتوں پر ادا کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔